ایک جگہ پہ ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل تھی اور اس کی مشین جو ہے اچانک چلتے ہوئے وہ رک گئی اور اس کا مالک بہت پریشان ہوا کہ کس طرح میں اس مشین کو چلاؤں. تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ مشین یورپ میں کسی جگہ سے امپورٹ کی گئی تھی اور اس مشین کے ساتھ بہت ساری پروڈکشن وابستہ تھی اور اس مشین کا چلنا بہت ضروری تھا. اور اگر وہاں سے وہ انجینئر کو بلانے میں جو ٹائم لگ رہا تھا وہ آلموسٹ منتھ کا پیریڈ تھا اور اس کو اس ایک منتھ کے لاس کو وہ کیسے کور اپ کرے اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اسی پریشانی میں تھا تو کسی نے اس کو بتایا کہ جناب ایک ہمارے علاقے میں ہی ایک کوئی ایسا انجینئر ہے جس کو اگر ہم ٹرائی کر لیں, اس کا بارے میں بھی سنا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا سکل سیٹ ہے. تو مرتا کیا نہ کرتا, مالک کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی تو اس نے اس لڑکے کو بلا بھیجا. اس نے کہا کہ بھائی اس کو بلا لو اور اس کو مشین دکھا دو. جس وقت وہ لڑکا آیا اس نے آ کے مشین کے ارد گرد دیکھا تو ان سے کہا کہ جی ایک مجھے چھوٹی سی ہتھوڑی کوئی منگا دیں. اب جب وہ ہتھوڑی لے کر آئے تو اس نے چاروں طرف گھوم کے تو ایک جگہ پہ جا کے اس نے ہلکا سا اس کو 2-3 بار ٹیپ کر دیا. جب اس کو ٹیپ کیا اور اس کو بعد اس نے کہا کہ جی آپ مشین کو آن کریں تو لوگ حیران ہوئے. انہوں نے کہا آپ نے تو کیا کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں آپ آن کر کے دیکھیں. تو جیسے ہی انہوں نے آن کیا تو مشین چلنا شروع ہو گئی. تو مالک بہت خوش ہوا اور مالک نے آ کے اس لڑکے کو بہت شاباش دی اور اس سے کہا کہ بیٹا میں بہت خوش ہوں ماشاءاللہ, یہ تو بڑا زبردست کام تم نے کر دیا. اچھا اب یہ بتاؤ میں تمہیں کیا انعام دوں. تو اس نے کہا کہ جناب تھینک یو ویری مچ, یہ میری پروفیشنل سروس تھی, مجھے آپ میری انوائس کا پے کر دیں. تو انہوں نے کہا حیران ہو کے پوچھا اچھا تمہاری کتنی انوائس ہوگی. تو اس نے کہا جی $10,000 میری انوائس ہوگی. تو یہ سن کے تو مالک ایک دم چونک گیا, حیران ہو گیا. کہتا ہے یار تم نے تو صرف چند منٹ مشین کے گرد گھومے ہو اور ایک جگہ پہ تم نے جو ہے وہ ہتھوڑی کے ساتھ اس کو صرف ٹپایا, اس کو ٹیپ ان کیا ہے, تو اس کے اتنے پیسے کیوں مانگ رہے ہو. تو مجھے آئٹم وائز بتاؤ کہ تمہاری کاسٹ اس پر کتنی آئی, تمہاری کیوں اتنی انوائس ہے جس کو مجھے پے کرنا چاہیے. تو اس نے آئٹم وائز کہا کہ اچھا جناب میں ابھی آپ کو انوائس میں لکھ کے دے دیتا ہوں. اس نے اس پہ لکھا کہ یہ جو ہتھوڑی مارنے کا تو صرف $1 ہے اور $9,999 اس بات کے ہیں کہ مجھے کہاں پر ہتھوڑی مارنی تھی. اٹ از اے کویسچن آف کمپیٹنس. جب آپ کسی بھی لیول کی ماسٹری پر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے یہ جو کمپیٹنس ہے یہ آپ کو بیسٹ ریوارڈ زندگی میں جو ہے وہ دلانے کا باعث بنتی. میں ایک شرارتی لڑکے کا واقعہ مجھے یاد آیا. میں ایک بہت بڑی ٹریننگ آرگنائزیشن کو چلا رہا تھا اور اس میں کافی میرے ٹرینرز تھے اور کافی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں انرول ہوتے تھے. اور یہ ٹریننگ کا جو ادارہ تھا یہ وابستہ تھا ایک بہت بڑے آئل اینڈ گیس گروپ کے ساتھ. تو ایک دن میرے کچھ ٹرینرز جو ہیں وہ اس ایک بچے کی شرارت کے بارے میں جو ہمارا ٹریننگ تھا اس کے بارے میں لے کر آئے کہ جناب یہ بہت ہی شرارتی ہے, ہر وقت یہ اپنے کلاس فیلوز کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے اور ٹیچرز کے ساتھ بھی بہت زیادہ سیریس جو ہے وہ ان کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا, جو وہ کام دیتے ہیں کام نہیں کرتا. ورک شاپ کے اندر لیبس کے اندر بہت سارا یہ جو ہے ایسا بس مذاق مستی کرتا رہتا ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں. تو اگر آپ اس سے بات کر سکیں. تو میں نے یہ سب سنا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس بچے کو بلائیے تو میں اس سے بات کرتا ہوں. اچھا اب وہ لڑکا جو ہے وہ سمجھ گیا کہ مجھے جناب آفس میں بلایا جا رہا ہے تو آج کوئی بہت زیادہ مجھے ڈانٹ پڑنے والی ہے. تو بڑا وہ سہما ہوا ڈرا ہوا سا سامنے آ کے میرے بیٹھ گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اس کو ایک دم سے ڈانٹنا شروع کر دوں گا, جبکہ میں نے اس کے ساتھ بالکل ایک ڈیفرنٹ رویہ اختیار کیا کیونکہ مجھے خیال ہوا کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ مجھے اس بچے کو آج وہ لیسن دینا ہے تاکہ وہ اس علم کی اہمیت کو سمجھ سکے. تو میں نے اسے ایک ڈیفرنٹ سوال کر دیا. میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے. تو وہ حیران ہو کے میری شکل کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. کہتا ہے یہ کون سی فیور آپ کو مجھ سے چاہیے. تو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ایک اگر آپ کو میں کہوں, آپ چونکہ ماشاءاللہ یہیں کے لوکل ہیں اور آپ کو فیملی میں کسی گاڑی کے لیے ڈرائیور کی ضرورت رہتی ہوگی, تو اگر میں آپ کو کوئی ریکمینڈ کروں تو آپ اس کو ہائر کر لیں گے ایز اے ڈرائیور کے طور پہ. تو تھوڑا سا وہ حیران ہوا اور لیکن وہ اس نے جناب فوراً ایگری کر لیا. اس نے کہا سر کوئی بات نہیں ہے, آپ مجھے وہ ڈرائیور جو ہے بھیج دیجئے. آپ سمجھیں کل سے میں نے اس کو امپلائی کر لیا اور وہ جو میرے گھر کی گاڑی ہے وہ چلا لیا کرے گا. میری فیملی وہیں موجود ہے, بلکہ مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ جناب وہ اس کو گاڑی کو چلا لے گا. لیکن جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا یار ایک مسئلہ ہے محمد, ایک مسئلہ ہے. تو اس نے کہا جی وہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. تو
وہ کہتا ہے کہ آپ اچھا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے لیکن پھر وہ ڈرائیور کیسے ہوا، پھر وہ کیسے چلا کیسے لے گا؟ میں کہا نہیں یار ایسا کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہاری گاڑی پر سیکھ لے گا، اور بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا ہی ایماندار آدمی ہے، اور وہ سیکھ لے گا۔ تو ابھی وہ شش و پنج میں تھا، تو پھر مجھے اس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ سر مجھے ایک بات بتائیے، میری چند لاکھ درہم کی گاڑی ہے اور میری فیملی اس کے اندر موجود ہوگی، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے ڈرائیور کو میں اس گاڑی کے حوالے کر دوں، اس گاڑی کو اس ڈرائیور کے حوالے کر دوں جو کہ نہ جس کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہے، نہ تجربہ ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، تو وہ تو بہت بڑا رسک ہوگا میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میری گاڑی کے لیے۔ تو مجھے تو بڑی پریشانی ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ میں ایسے کسی ڈرائیور کو یا ایسے کسی شخص کو میں ملازم رکھ سکتا ہوں۔ اچھا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں نے اسی وقت اس کو کہا، میں نے کہا جسٹ ہولڈ آن محمد، جسٹ ہولڈ آن ہیئر۔ میں نے اسے کہا کہ یار تم کہتے ہو کہ تمہاری چند لاکھ درہم کی گاڑی اور تمہاری فیملی جو 4-5 لوگ ہیں اس گاڑی کے اندر موجود ہیں، بہت بڑا رسک ہے کہ ایسے بندے کو جو انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس گاڑی کو چلائے۔ تو محمد مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تم یہاں پہ کچھ ٹریننگ لینے کے لیے آئے ہو اور تم وہ ٹریننگ کو حاصل نہیں کر پاتے، تو کیسے تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ جو بلین آف ڈالرز کا پلانٹ ہے یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے؟ کیسے تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہاں پہ ہزاروں لوگ جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں وہ تمہاری ڈسپوزل پر چھوڑ دیے جائیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا یہ جب میں نے اسے ہائی لائٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس تک وہ میسج پہنچ گیا، بیکاز اٹ واز اے کویسچن آف کمپیٹنس، اٹ واز اے کویسچن آف کمپیٹنس۔ تو دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جس بھی لیول کے اوپر ہیں، آپ اپنی فیلڈ کے سٹارٹ میں ہیں، مڈ میں ہیں، کہیں پہ موجود ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا کمپیٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے ملک میں یا ملک سے باہر بھی لوگوں کے لیے آج جو جاب لیسنس ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس، کمپنیوں کے پاس، اداروں کے پاس جاب نہیں ہے۔ جابز موجود ہیں لیکن ان کو اس صلاحیت کے لوگ نہیں ملتے، اس صلاحیت کے، اس سکل کے لوگ نہیں ملتے۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، بہت سارے میرے نوجوان دوست اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب کیسے ہم اس صلاحیت کو پیدا کریں جبکہ ہمیں کمپنیوں میں موقع ہی نہیں ملتا؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے لیے اپنی گریجویشن کرنے کے بعد جو چیز سب سے امپورٹنٹ انیشیل سال 2 سال کا جو ٹائم ہے، شروع کے 2 سال ہے، وہ آپ کے لیے سکل کے سیکھنے کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کو کوئی ادارہ کوئی ایسی جاب نہیں دے رہا جس کے اندر آپ کو پے کرے تو آپ کو فری میں بھی کام کرنا پڑے، تو آپ میری اس ایڈوائس کو لے لیں کہ آپ اس سکل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کام میں اس لگن کے ساتھ لگا دیں، کیونکہ جوں آپ کی ویلیو اس کام میں بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی جاب کریٹ ہوتی چلی جائے گی، بیکاز اٹس اے کویسچن آف کمپیٹنس۔